زینب وسیدنا حسن وفانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، بر صغیر کے کم و بیش 60 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں کلمہ طیبہ کی ایک بہت بڑی وجہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا آج 6 صدی ہجری میں بر صغیر کی اسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں جو معین الحق ہیں، حجت الاولیاء ہیں، سراج الاولیاء ہیں، فخر الکاملین ہیں، قطب العارفین ہیں، ہند الولی ہیں، عطائے رسول ہیں، تاج الاولیاء ہیں، سلطان الہند ہیں، امام الطریق ہیں، خواجہ بزرگ ہیں، پیشوائے مشائخ ہند ہیں، شیخ الاسلام ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، جو سادات کے گھرانے کے راج دلارے ہیں، جو سلسلہ چشت کے بر صغیر میں آفتاب ہیں، جو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہیں، جو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے جذب کو سمیٹ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطاؤں کو لے کر داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور فیض پا کر نائب رسول فی الہند کا تاج اپنے سر اقدس پر سجا کر بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی لشکر کے، مگر محبت کی، امن کی، مساوات کی، انسانیت کی، عفو درگزر کی تلوار لے کر ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی زمین کے باسیوں کو فتح کرنے نکلے جہاں جادو ٹونے کا راج تھا، جہاں اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ کا سماج تھا، جہاں کروڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ناظرین، جہاں انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی، جہاں عورتوں کی تحقیر کی جاتی تھی کہ اپنے شوہر کی موت پر چتا کے ساتھ ستی ہونا، زندہ جل مرنا عورت اپنا مذہبی فریضہ گنجانتی تھی، جہاں توہم پرستی اپنے عروج پر تھی، جہاں انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی، جہاں ایمان بالغیب کا کوئی تصور موجود نہ تھا، ہر سو ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا، مختلف مذاہب کے لوگ تو درکنار ناظرین، خود ہندو دھرم کے پجاریوں میں بھی مساوات انسانی کا کوئی تصور تک موجود نہ تھا۔ برہمن چھوٹی ذاتوں کے ہندوؤں پر ظلم کیا کرتے تھے، انہیں اپنے مندروں تک سے دور رکھا کرتے تھے، انہیں جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ تھی، یعنی ہندوستان مکمل طور پر کفرستان تھا۔ ایسے میں ناظرین سلسلہ چشت کے آفتاب نے اجمیر شریف کو اپنا مرکز بنایا، یعنی روحانی ہیڈ کوارٹر بنایا، اپنے فیض سے اس وقت لاکھوں قلوب کو اس طرح منور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو انتہائی محبت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلایا، اور دوسری طرف ناظرین شہاب الدین غوری جیسے مسلم مجاہدوں کی مدد کر کے انہیں فاتح بنایا۔ موسیقی میں ڈوبے ہوئے بھجن سننے والے ہندوؤں کو قول کے ذریعے مشرف با اسلام فرمایا، رام رام کہنے والوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلایا، اور بلا رنگ و نسل و مذہب تمام دھتکارے ہوئوں کو اپنی آغوش میں بسا کر ان کی داد رسی کو
اپنا شعار بنایا، کرامات کے ذریعے بدمست حکمرانوں کو عاجز بنایا، جلال موسوی لیے اور جمال مصطفی لیے، جادوگروں کے شعبدے بازیوں کی اصل حقیقت کو کھول کر ان کو حق کے راستے پر لگایا کہ اجے پال جوگی جیسے جادوگروں کی جادوگری کو ڈھیر کر کے اسے ولی کامل بنایا۔ جہاں پرتھوی راج چوہان کا راج تھا ناظرین، وہاں پرتھوی کو اس زمانے میں اپنی روحانی طاقت سے ڈھیر کر کے یہ بتلایا کہ ہمارا وجود تو اجمیر میں ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا تو کیا ہوا، ہماری نصرت اور مدد تو غوری کے ساتھ تھی، غوری کے ساتھ ہے اور غوری کے ساتھ رہے گی۔ محبت کے پیامبر بن کر ناظرین، مسلم یا غیر مسلم ہو، بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب، ہر ایک کے لیے اپنا دسترخوان سجایا، اپنی سیرت و کردار سے، اپنے اعتبار سے ہر ایک کو اپنا بنایا، اور آج مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کا آدمی اپنی اپنی عقیدتوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا خواجہ مہاراجہ کہہ کر پکارا کرتا ہے، جن کی بارگاہ میں ناظرین آج بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کہلاتے ہیں، جن کو علامہ اقبال نے ناظرین پیر سنجر کہہ کے پکارا، اور جس بارگاہ کے لیے جگن ناتھ آزاد اس طرح پکار اٹھا کہ اجمیر کی درگاہ سے تیری زمین ہے آسمان، ذرے ہیں تیرے کہکشاں، اونچا رہے تیرا نشان، اے کشور ہندوستان۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ایسے ہی مقدس مقامات سے ہندو مسلم اتحاد کا عملی درس لیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی بارگاہ ناظرین جس کے لیے گاندھی نے یہ کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دنیا کے لیے عظیم مینار اور نور ہیں جو ہمیں منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہندوستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ آپ کے گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور پرسکون اور بامقصد زندگی گزاریں۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے جو آج بھی غیر مسلموں اور بالخصوص انتہا پسند ہندوؤں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں ایک مسلمان ہو کے آج بھی تمہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوں، مگر تم اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کو سمیٹنے کو تیار نہیں ہو۔ آئیے ناظرین خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جن کی وجہ سے، جن کے صدقے سے آپ قلوب میں کلمہ طیبہ جو ہے اس کی رمق، اس کی چمک اور اس کا نور موجود ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناختہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع تو ظاہر ہے اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے کہ میں بس کیا ہی عرض کروں، بس اب آپ اپنے رچاؤ اپنے انداز سے آغاز کیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، علم کی تحصیل کا ابتدائی دور آپ کا، اور جو ایک مجذوب کا واقعہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پہ جو نگاہ کرم سے آپ کی دل کی دنیا بدلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں پھر ہمیشہ کی طرح آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جس پاک شخصیت کے ذکر خیر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین اس ذکر خیر میں شامل ہیں، وہ پاک شخصیت ہے جس کے لیے آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، جن کی وجہ سے آج ہمارے قلوب و اذہان اسلام کی روشنی سے منور و مزین ہیں۔ وہ پاک ذات مصدر ولایت، قاسم ولایت، مخزن ولایت، امام الاولیاء، سبحان اللہ، سلطان العرفاء، سبحان اللہ، عطا و نائب رسول، سبحان اللہ، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے خاندان پاک کا تعلق ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان تمام خاندانوں سے ہر قسم کی عزت و عظمت میں زیادہ شرف رکھتا ہے اور زیادہ بالا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ باپ کی طرف سے بھی آل رسول ہیں، ماں کی طرف سے بھی آل رسول ہیں۔ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام تک پہنچ کر مولا مرتضیٰ اور سرکار کی ذات تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام کی ذات مبارک تک پہنچ کر
پھر مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک اور نبی پاک تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلتیں، عزتیں اور شرافتیں یہ وراثتاً نصیب ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک میں سے قیامت تک جو فرد بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہ سارے کمالات عطا فرما دیتا ہے جو لوگوں کو چلوں اور مجاہدوں کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں۔ میں لذت محسوس کر رہا ہوں اس جملے کی۔ سبحان اللہ۔ وہ چونکہ وراثتاً حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری چیزیں عطا کر دی گئیں۔ امام مناوی نے تبصرہ تو کیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اچھا، یہ بھی عجیب حسن ہے کہ غوث پاک بھی حسنی حسینی سید ہیں، وہ باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ خواجہ غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی ہیں، ماں کی طرف سے حسنی ہیں۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک چونکہ دونوں اکٹھے ہوں تو تصویر رسول بنتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی ان دونوں کا اجتماع ہوا ہے وہاں رنگ ہمیں اور ہی نظر آیا ہے، چاہے وہ ذات غوث الورا میں ہو یا ذات غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز میں ہو۔ سبحان اللہ۔ امام مناوی نے اس بات پر تبصرہ کیا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ٹھیک ہے، جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، لباس پر مکھی نہیں بیٹھی۔ تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ وراثتم من جدہ المصطفیٰ، یہ جو غوث پاک کے جسم مبارک پر اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے نائب اور وارث تھے اور یہ طہارت ان کو وراثت میں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں حضرت امام مناوی کے اس تبصرے کو آگے لاتا ہوں۔ جس طرح غوث پاک حضور کے وارث ہیں اور حضور کی اولاد میں سے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی وارث اور نائب ہیں، تو ان کو بھی وراثتاً یہ طہارت اور یہ سب کچھ نصیب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا اور آپ نے فرمایا کہ تحصیل علم، دیکھیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور جو ماں ہی سیدہ زہرا کی لخت جگر اور نور نظر ہو، تقوی اور طہارت جس گھر کی کل متاع ہو، وہ والد گرامی ہوں یا وہ والدہ ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثتاً جو سب کچھ لے کر آئے تھے وہ ماں کی گود میں جلوہ گر ہوں یا باپ کی گود میں جلوہ گر ہوں، ان سے بڑی درسگاہ خواجہ غریب نواز اور کہیں کیسے مل سکتی تھی۔ اب آئیے ذرا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے، آپ نے بڑی ابتدائی عمر میں حفظ قرآن کی دولت بھی حاصل کر لی، علم کی دولت بھی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ کا جو ترکہ تھا وہ باغ تھا اور پنچکی تھا، آپ وہاں پر جلوہ گر تھے، اور لگتا یہ ہے وہ باغ کا تو بہانہ تھا، باغ کی دیکھ بھال کے بہانے حضور کی امت کے باغ کا خیال رکھنا تھا۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی وہاں جلوہ گری ہوتی ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مقام ولایت اور اللہ نے یہ سب کچھ وراثتاً ان کو عطا کیا ہوا تھا، تو ایک ولی اور ایک مرد کامل دوسرے مرد کامل کو عزت دیتا ہے۔ اور جنید بھائی میں یہ بات واضح کر دوں، عزت کسی کے پاس ہو نا تو وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت والے کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، وہ اپنے حال میں تشریف لائے، ظاہر ہے تشریف لائے یا ان کو بھیجا گیا، وہ آئے۔ حضرت معین بے کساں والی ہند خواجہ غریب نواز اجمیری پاک نے ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اپنے باغ سے انہیں انگور کا خوشہ پیش کیا، انہوں نے وہ تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد انہوں نے ایک ٹکڑا چبا کے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو دیا، اور آپ نے وہ ٹکڑا بڑی خوشی کے ساتھ چبایا ہوا تناول فرما لیا۔ اور اس تناول فرمانے کے بعد وہ ذات پاک جو پہلے بھی وجود ولایت تھی، مجذوب کے اس لنگر کی وجہ سے حالت ہی اور ہو گئی، اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں آپ دے کر کے
آپ پھر راہ خدا میں نکل پڑے۔ اس سے ایک بات صرف جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، غریب نواز اجمیری پاک نے یہ درس دیا ہے، راہ خدا میں نکلنے سے پہلے دنیا سے جان چھڑانا پڑتی ہے، مالک سے لو لگانا پڑتی ہے۔ وہ آپ نے جملہ فرمایا نا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، تو مجھے جملہ میرے ذہن میں آیا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، دراصل سرکار نے اس کے ذریعے سے اپنی آل کو اپنے پاس بلانا تھا۔ جی تو ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اب ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، وہ دور ایسا ہے کہ جس میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ پھر اسفار کا سلسلہ ہے، اور اسفار میں بھی پھر جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے اسفار ہیں خاص طور پہ، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اپنی آل کو نائب رسول فی الہند منتخب کر کے جس طرح ڈپیوٹ کرتی ہیں ہندوستان کے لیے، بتائیے ذرا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کو واضح کیا ہے، اور یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی یہ کوئی آسان نہیں تھی۔ یہ کام اس وقت ہی ہو سکتا تھا کہ جب آپ کے اخلاق و کردار میں اخلاق الہیہ کا پورا انعکاس موجود ہو۔ تو اس کام کے لیے آپ نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اور برس ہا برس تک تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کرتے رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے کہ در منیے او کنی دفن منی، تو انائے مطلق میں اللہ تعالیٰ کی خودی میں اپنی خودی کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو دفن کر دے۔ یہ کام جب ہوتا ہے تو اس وقت انسان مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور کم و بیش 20 برس تک ان کی خدمت میں حاضر رہے، سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کی، اور سفر کے عالم میں آپ کا بستر اور ضروری سامان اپنے سر پہ رکھ کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تربیت کا ایک مرحلہ تھا۔ آپ کے ساتھ اسفار بھی کیے، سیاحت بھی کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف تہذیبوں کو دیکھا جائے، مختلف لوگوں سے ملا جائے، مختلف سلاسل طریقت کے مشائخ سے ملاقات کی جائے، اور ان سے علم و حکمت کے موتی چنے جائیں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا سلسلہ طریقت میں یہ خاص طور پہ یہ جب دیکھا کہ مرشد جو ہے وہ مرید کو پہلے لیے گھومتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے ہیں، یہ خاص تربیت کا حصہ، اور یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ نظر آتی ہے۔ جی ہاں، تربیت کا جو بھی انداز اس زمانے میں مشائخ چشت کے ہاں تھا وہ آپ نے اختیار کیا۔ درست۔ تو اس سلسلے میں آپ نے مختلف شہروں کے سفر خواجہ صاحب کے ساتھ ہی کیے، اپنے مرشد کے ساتھ۔ سیستان کا سفر کیا، دمشق، اوش، بدخشان، بغداد، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ شریف کا بھی سفر کیا۔ تو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ۔ تو عالم بیداری ہی میں مراقبہ میں آپ کو روضہ پاک سے آواز آئی کہ معین الدین دوست ماست، کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، اورا قبول کردم و برگزیدم، میں نے اسے قبول کیا اور اسے چن لیا۔ اللہ۔ تو یہ بشارت ملی، اس کے بعد آپ کی تسلی ہوئی اور وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو پھر کسی اور سفر میں یا اسی سفر میں، محققین اس بارے میں تفصیل نہیں بتا سکے، اسی دربار سے آپ کو ہندوستان کی ولایت سونپی گئی، اور قطب المشائخ فی الہند کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام ہندوستان کی سیر کروائی عالم واقعہ میں، اور اجمیر کی پہاڑی بھی دکھا دی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اجمیر کا رخ کیا اور وہاں لوگوں کے قلوب کو توحید کے پیغام سے منور کیا۔ اچھا، اسی سفر میں مکہ پاک بھی آپ کو جانا ہوا؟ یہ پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہے جو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ آپ نے کیا۔ آپ نے عمرے اور حج کے کئی سفر کیے، کم از کم 2 تو کیے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہم ان کا تعین نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو تاریخ ہے وہ گرد و غبار میں اٹی پڑی ہے۔ ممکن ہے اجمیر کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہو کہ آپ بادشاہ کے پاس کب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، بادشاہ نے کب آپ سے ملاقات کی، لیکن وہ ابھی تک محققین کے سامنے نہیں۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے نائب رسول فی الہند منتخب ہونا، اور اب ظاہر ہے اس مشن کے لیے جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو سونپا ہے،
اب آپ عازم سفر ہو رہے ہیں ہندوستان کی جانب. پہلے تو بتائیے کہ کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا. دوسرا آپ نے خاص طور پہ سننے والوں کو بتانا ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا خاص طور پہ ایک تعلق ہے جو محبت کا مودت کا، وہ بھی ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 6 رجب شریف کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے جس میں وقت کی مناسبت بھی ہے، اور ہم حضرت غریب نواز نائب رسول فی الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم کا شعر پڑھا تو مجھے بھی وہ بات یاد آ گئی کہ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں داد تورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد تست، کہ یا اللہ تیری عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کے لیے تیری عطا شرط ہے. تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کام جن سے لینے ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ کی نگاہ چن لیتی ہے، پھر ان کو اسی طرح کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. اور آپ کو قابلیت تو یہ عطا ہوئی کہ آل رسول سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اقبال نے کہا تھا اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن مانا کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی. تو آپ کو جس طرح سے سینچا گیا، جیسے آپ کو تیار کیا گیا. اور پھر یہ بھی ایک جنید صاحب ہمیں یہاں سے پیغام دینا چاہیے کہ آج بعض لوگ جو فوری طور پہ جبہ و دستار سجا کے اور لمبی تسبیح پکڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ طریقت بن جائیں گے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پہلے بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے وہ تب غریب نواز بنتے ہیں جب پہلے اپنے مرشد کے نالین اور جوڑے اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں اور 20 سال خدمت کرتے ہیں. پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مرشد پہنچاتا ہے اور پھر وہاں سے عطاؤں کی بارش ہوتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے معین بے کساں اور اے معین الدین، میں تجھے دین کا معین بناتا ہوں اور دین کا مددگار بناتا ہوں. اور پھر وہاں سے بشارت دے کے بھیجا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک نظام قدرت روحانی اور باطنی طور پہ بھی ایسا چل رہا ہے جو ہماری اصل نگاہیں نہیں دے سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ لوگ کہاں سے اس باطنی اور روحانی نظام کی بات کرتے ہیں؟ نظام سیدھا سادہ وہی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں قرآن میں ذرا سورہ کہف کو پڑھو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی حضرت خضر کی ملاقات کے لیے اللہ کے حکم سے بھیجا گیا اور دکھایا گیا کہ ایک نظام نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی نظام کے تحت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ڈیوٹی لگی اور کہا اجمیر چلے جاؤ، ہم تمہیں اجمیر کا والی بناتے ہیں اور ہندوستان کے لوگوں کی احیاء کا کام کرو. تو آپ جب نکلے تو آپ نے طویل اسفار کیے. اس دوران آپ سیستان میں اور سجستان میں اور راستے میں ایک جگہ ہے جہاں سنجان جسے کہتے تھے، وہاں حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے آپ نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت آپ کی ملاقاتیں رہیں. پھر جیلان میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات رہی اور تقریباً 5-6 مہینے تک ایک حجرے میں ان کے ساتھ قیام فرمایا اور ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے اکتساب فیض کیا. یعنی ایک طرف معین الدین ہے، دوسری طرف محی الدین ہے. سبحان اللہ. اور دونوں جب بیٹھے ہوں گے اور جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا اس کی کیفیت بنی ہوگی. پھر وہاں سے آگے چلتے ہوئے اصفہان کے اندر حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملے اور اسی دوران اصفہان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب روشن چہرہ چمکتا ہوا غریب نواز کا دیکھا تو آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت ہوئے اور وہیں سے آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہو لیے اور باقی اسفار میں ساتھ رہے. پھر آپ وہاں سے چلتے ہوئے آگے جو ہیں وہ آپ سفر کرتے ہوئے کرمان، بخارا، سمرقند، بلخ، ان سارے شہروں کے مشائخ، سینٹرل ایشیا کا پورا سفر آپ کرتے ہیں. جی بالکل. یہ کرتے ہوئے لاہور پہنچتے ہیں اور لاہور میں چلہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری آپ کی بارگاہ میں چلہ کش ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے توجہات لیتے ہیں اور ایک کشف کے عالم میں فیضان سمیٹتے ہیں. یہ 40 دن کا چلہ تو آپ کا مشہور ہے اور چلے کا تصور بھی بعض لوگ کہتے ہیں وہ جگہ آج بھی وہیں بنی ہوئی
ہوئی. ٹھیک. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ چلہ کہاں سے نکل آیا, تو ہم کہتے ہیں ذرا غار حرا میں سرکار کی خلوتیں دیکھیں کہ یہ بھی سرکار کی سیرت سے ثابت ہے. پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, تب جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے. تو پہلے انسان کو تنہائی میں بیٹھنا پڑتا ہے, پھر آپ وہاں سے آگے نکلتے ہیں, دہلی میں رکتے ہیں. لیکن وہاں سے نکلتے ہیں وہ پکارتے ہوئے نکلتے ہیں نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جناب یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا, جب آپ حضرت یہاں سے کامل بن کے نکلتے ہیں, جہاں جہاں سے پھر گزرتے ہیں, جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کے دل کی دنیا بدلتے ہیں. 700 افراد, یہ سیر الاقطاب میں بھی ہے, سیر الاولیاء میں بھی ہے. خواجہ کرمانی نے لکھا کہ جب دہلی میں لیکن دہلی سے پہلے آپ ملتان شریف بھی رکے ہیں. جی جی رکے ہیں, جہاں آپ نے مقامی زبان پہلے سیکھی ہے. اجمیر جاتے ہوئے دہلی میں 700 بڑے پنڈت جو ہندو تھے ایک جگہ وہ جمع تھے. صرف شیخ کی نگاہ پڑنے سے 700 افراد نے ایک جگہ پہ اسلام قبول کیا. درست. اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. بالکل ٹھیک ہے, بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین, اور ابھی تو بات بہت آگے بڑھے گی کیونکہ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ایک تو جنریشن گیپ آ گیا. بہت توجہ رکھیے گا میری بات پہ کہ ہم ظاہر بڑے جو ہیں وہ ٹرانسفارم کر ہی نہیں سکے نوجوانوں کو کہ بھائی ہمارے گھروں میں دین آیا کیسے, کیونکہ ان کے بڑوں نے نہیں بتایا تھا. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب جو متجددین آ گئے نا ناظرین, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جی وہ ہر بات کا رد کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کیا کیا ہے, ان اولیاء کرام نے جو جملہ وہ استعمال کرتے ہیں میں ادا نہیں کرنا چاہتا, کیا کیا ہے ان لوگوں نے, کچھ بھی نہیں کیا صاحب, یہ سب فیک باتیں ہیں, یہ سب جو مسٹریز ہیں سب ایسے ہی ہے, بلا وجہ بنا کے رکھ دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے صاحب. احسان مانی ہے, احسان مانی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس طرح کے جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے سرزمین پہ, اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جو ہے خدا نخواستہ مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کی ایکچوئل صورتحال اس وقت کیا تھی اور کس طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی. وسيدنا حسن وسيدنا اللهم صل وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا. ایک بار پھر ناظرین, سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز, ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز, میرے جنوں میں ہو تم مستتر غریب نواز, میرا جنوں ہے تمہاری خبر غریب نواز, بہت دنوں سے ہے ذوق سفر غریب نواز, نگاہ شوق میں ہے رہ گزر غریب نواز, جنہیں حوث ہے انہیں سیم و زر غریب نواز, ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز, نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ, نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز, تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے, نہ مٹ سکے گا تمہارا عصر غریب نواز, جنہیں نصیب گدائی تمہارے در کی ہے, غنی رہیں گے وہی عمر بھر غریب نواز, وہ کم نظر ہیں نہ دیکھیں تمہیں جو الفت سے, وہ بے بصر ہیں انہیں کیا خبر غریب نواز, بفیض حضرت پیران پیر و آل ابا, تمہارے سائے میں ہے گھر کا گھر غریب نواز, زہے نصیب دو گونا عروج حاصل ہے, ادھر میرے شہ جینا ادھر غریب نواز, خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا, خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز, تمہارے در سے قیامت ہی اب اٹھائے گی, یہاں سے جائے تو جائے کہاں کدھر غریب نواز, میرے مذاق طلب کی بھی لاج رہ جائے, یہ منحصر ہے کرم آپ پر غریب نواز, تمہارے لطف و کرم سے پتہ چلا مجھ کو, نہیں ہے آہ میری بے اثر غریب نواز, سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشیں, سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشیں, کمال فخر سے اونچا ہے سر غریب نواز, نصیر خواجہ اجمیر اسی لیے ہیں کریم, نصیر خواجہ اجمیر اسی لیے ہیں کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مفتی صاحب ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے, دیکھیں وہی بات ہے, میں عرض کروں کہ ہماری ینگ جنریشن کو تو ویسے نہیں پتہ, لیکن پرابلم یہ ہوگی ہے کہ اب جو سینئر ہیں
وہ بھی جو اس بات کو سمجھنے کو اور ماننے کو تیار نہیں صاحب کہ کتنا بڑا احسان اس طرح کے اولیاء کرام ہماری ذات پہ کر کے چلے گئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے اس وقت جادو ٹونے کا راج تھا. اس ماحول میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے ریٹیلیٹ کیا, کس انداز سے تبلیغ کی, کرامات کا ظہور. اچھا پھر ایک دیکھیے کہ مجھے ایک صفت موسوی جو ہے وہ خاص طور پہ مطلب یہاں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہاں جادو ٹونے کے جتنے بھی بڑے بڑے راجا تھے ان کے سامنے کھڑا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت محمدی بھی ظاہر ہے اور صفت موسوی بھی. پہلی بات تو میرے سامعین اور ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے کے لیے خود بھیجا تھا. مدینہ طیبہ سے جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیجا, یہ ذہن میں رہے وہ کامل بھی تھے, وہ اکمل بھی تھے, وہ مکمل بھی تھے. کیونکہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا تھا تو سرکار نے جواب دیا تھا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر, اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز, تجھ پر مجھ محمد کریم کا سلام ہو. تو وہ مرکز ولایت بن کر جلوہ گر ہوئے. دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صفت آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں جلوہ گر ہوئے وہ بھی بت پرستوں کا معاشرہ تھا. تو لوگوں نے سرکار کے چہرہ پاک کو دیکھ کر بتوں کو چھوڑا اور خدا کو ایک مانا. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ کر اپنے بیٹے معین الدین اجمیری کو بتوں کے اس معاشرے میں بھیجا, اور یہاں کے بت پرستوں نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر بت چھوڑ کر کے خدا کو سبحان اللہ. تو یہ محمد عربی کریم کا رنگ ہے. اور دوسرا یہاں آپ کے عنوان میں ہے کرامات. تو میں یہاں یہ جملہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات وہ درخت ہے جس سے کرامات جھڑتی ہیں. کیا دو چار کرامات نہیں, ان کا وجود کرامات ہے. کیا اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کرامت کا ایک اپنا تصور ہے, لیکن حقیقتاً انسان کا وجود کرامت تب بنتا ہے جب اس کا ظاہر اور باطن محمد عربی کریم کے رنگ میں رنگا ہوا. سبحان اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب. حضرت خواجہ غریب نواز کی اجمیری کی ذات تو نبی پاک کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں, ولی اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ متبع سنت مصطفیٰ نہ ہو. تو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک وہاں تشریف لائے. اب ظاہر ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں, جو توہم پرست ہیں, وہ اپنی جگہ سے اسی طرح دیکھتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی کچھ کرامتیں دیکھ کر ان کا دماغ چکرا گیا. انہوں نے کہا یہ بھی معاملہ ہمارے والا ہی ہے. جادو میں تو حقیقت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور کرامت تو حقیقت ہوتی ہے. وہ ایلوژن ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اب انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہے. حالانکہ وہ جو حکمران تھا پرتھوی راج, اس کو اس کی ماں جو علم نجوم جانتی تھی اس نے پیسے پہلے بتایا تھا کہ اس شکل و صورت کے بزرگ آئیں گے, ان سے ٹکر نہ لینا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بزرگوں کے ساتھ تائید الہی ہوتی ہے. ان کے خلاف بھی باتیں کرنے والے اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. واہ کیا اچھی بات ہے. اور وہ پرتھوی راج کو اس نے سمجھایا تھا, لیکن اقتدار کا نشہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اس نے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے مختلف قسم کے بہانے آزمائے, لیکن جس کو رسول اللہ بھیجیں, خدا کی تائید جس کے ساتھ ہو, جھوٹے بہانے وہاں کیا ٹکرا سکتے ہیں. تو ایک تو آپ کے ساتھ وہ مشہور سی بات ہے کہ آپ سایہ دار درخت میں جا کر بیٹھے اپنے ساتھیوں سمیت, تو وہ اس کے نوکروں نے آ کر کے کہا یہاں سے اٹھیے, یہاں تو اونٹ بیٹھتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے. تو پھر بیٹھے ہی رہے. اور پھر انہوں نے پھر وہ پرتھوی راج کو جا کر بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. اس نے کہا جا کے اس درویش کی منت ترلا کرو, پھر ہی اٹھیں گے. آپ اس طرح دیکھیں کہ نہ ماننا یہ تو اس کی بدبختی تھی, لیکن اندر سے یہ مان چکا تھا کہ یہ شخصیت وہ ہے جو منہ سے نکل گیا ہے, اب وہی کہیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو ترلا منت کی, آپ نے کہا جاؤ, اللہ نے حکم دے دیا. وہ کھڑے ہو گئے تو اونٹ کھڑے تھے, وہ بڑے حیران ہوئے. اب اس کے بعد پھر اس نے اپنا پورے جادوگروں کو, جو سب سے بڑا جادوگر تھا, اس کو اس سے پہلے انا ساگر کا بھی تو ذرا بتائیں نا, وہ جو مندر چاروں طرف. انا ساگر وہ کیا ہوا تھا؟ پانی پینا انہوں نے پابندی لگانی چاہیے کہ ہم پابندی لگا دیں جی, مسلمان آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو پانی ٹھیک نہیں رہتا. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پانی کا ایک پیال لوٹا بھر کے لاؤ. وہ لوٹا کیا بھر کے لائے, سارا انا ساگر اس میں آ گیا. اب جب پیاس میں تڑپنے لگے, وہ جو جادوگر تھا جو مقابلے کے لیے آیا تھا,
اس نے منت ترلا کیا جناب آپ تو صوفی ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز چونکہ رحمت اللہ عالمین کی اولاد تھے، یہ تو دنیا اجاڑنے گئے ہی نہیں تھے، یہ تو بسانے کے لیے گئے تھے. آپ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہاں پھینک دو. اب وہ جو جادوگر جب آپ کے پاس ہے اس نے بڑے کرتب دکھا. اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک بات کرتا ہوں. اجے پال جوگی کی بات، اجے پال جوگی کی ایک ہی بات کرتا ہوں. وہ اپنی اوقات پہ آیا اور ہرن کی کھال پہ اس نے اڑنا شروع کر دیا. اس بدتمیز کو کیا پتا تھا کہ کس کی بارگاہ میں کیا کرتوت دکھا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو اوپر سے اتار کے لاؤ. اب وہ اوپر گئی. بندے کا جانا تو اور بات ہے، کھڑاؤں کا چلے جانا اور اوپر سے اسے مارتے مارتے غریب نواز کے قدموں میں لانا، اور وہ غریب نواز کے قدموں میں آتا ہے اور طائب ہو جاتا ہے. مجھے یہاں سے ایک بات اور بھی کرنی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کے منکر ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی اس ادا نے بتایا ہے ان کا علاج کھڑاؤں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. ان کھڑاؤں نے ان کو اس میں سیدھا کیا، قدموں میں حاضر ہوا اور وہ طائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. یہ سینٹنس آف دا ویک ہے، سینٹنس آف دا ڈے نہیں ہے، سینٹنس آف دا ویک ہے. کیا خوبصورت بات ہے جی، واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو مشن یہ تھا، اور یہ دیکھیں اللہ کا نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اسی طرح سے پھر جو ہے مسلح فرمایا جو سامنے ان کے مشن جس طرح کا تھا. یعنی ایک طرف تو جادو تھا تو جادو کے سامنے جو ہے کرامات کو رکھا گیا. لیکن وہ جب آپ فرما رہے تھے کہ رنگ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ دور شروع ہو گیا کہ جہاں ذات پات کریڈ کاسٹ وغیرہ جو ہے اونچ نیچ کا بھید بھاؤ تھا. یعنی عالم یہ تھا کہ جو برہمن تھے وہ دلتوں کو جو ہے وہ اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے، مندروں تک قریب نہیں آنے دیتے تھے. اس غیر انسانی معاشرے میں جس طرح سے آپ نے تبلیغ کی وہ ذرا بتائیے، اور کس انداز سے اپنی خلفاء کی جو جماعت آپ نے تیار کی. جی ہاں، بہت اچھا. اصل میں آپ کے تصوف میں ہمیں وہی انداز نظر آتا ہے جو صوفیاء متقدمین کے ہاں ہے. درست. تمام رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر انسان دوستی کا پیغام دینا اور ہماگیریت کے ساتھ، عالمگیریت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اخلاقیات کی طرف بلانا. اور اس میں آپ کی تربیت کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ اتباع سنت تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شعروں میں تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید، مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ. کہ جو شخص بھی اتباع سنت سے منحرف ہوا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچا. سادی یہ گمان نہ کرنا کہ تصوف کا راستہ اتباع سنت کے بغیر طے ہو سکتا ہے. درست. تو آپ کی تربیت میں جو عوام کو قریب لانے کا انداز تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ عوام کو نماز کی طرف راغب کرتے تھے. ٹھیک ہے. ارکان اسلام کی طرف راغب کرتے تھے، اور ارکان اسلام میں نماز ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی میں سب سے زیادہ کوتاہی ہے. تو نماز کی آپ نے بہت زیادہ ترغیب دلائی. اور جو خواص کی تربیت کا انداز تھا، اپنے خلفاء کی تربیت تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ ان کو زہد و ورع سکھاتے تھے. اچھا خلفاء میں کون کون؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین نورشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ خلیفہ اعظم ہیں. بابا فرید ہو گئے ان جی ہاں، ان کے نائب ہو گئے خواجہ حمید الدین ناگوری، اور اس طرح ایک فہرست ہے. تو خلیفہ اعظم جو ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلافت دی تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو طریقت کا راستہ ہے یہ کوئی عیش و عشرت کا بازار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خلافت دی. ٹھیک ہے. اور خواجہ قطب سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم دہلی میں قیام کرنا اور سلسلہ چشتیہ کی اشاعت کے لیے کوشش کرنا. اور قریب بلا کر اپنی ٹوپی اور اپنا امامہ ان کے سر پہ رکھا. ٹھیک ہے. اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا خرقہ ان کو پہنایا. ٹھیک ہے. اور ان کا عصا آپ کے ہاتھ میں دیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک جائے نماز اور قرآن مجید کا ایک نسخہ آپ کے حوالے کیا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ یہ میرے مشائخ کی امانت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو جس طرح ہمارے مشائخ نے اس امانت کا حق ادا کیا ہے اور میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا ہوں، تمہیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ میں اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. اچھا اس میں ذرا یہ بتائیے جو ٹری بنی، جیسے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، 2 شخصیات ہیں 2 مختلف ہیں.
اسی طرح سے قطب الدین منشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ، یعنی پھر یہ ٹری اس طرح سے بنتی چلی گئی نا، یہ سلسلہ جی ہاں، یہ تو بعد میں پھر آتے چلے گئے نا۔ اچھا اب ذرا ایک بات ذرا میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں، میں طرز تبلیغ کے اوپر خواجہ صاحب کے معاملے میں، چونکہ وہاں پر وہ بڑا محروم قسم کا معاملہ تھا، بڑا ڈپرائیو قسم کا جو ہے معاشرہ تھا، کہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذات پات پہ بٹے ہوئے تھے، عورتوں کے ساتھ جو ہے بڑا مطلب ایک غیر انسانی سلوک ہوتا تھا، اس معاشرے کے اندر وہ جو آپ نے دسترخوان کا سلسلہ شروع کیا، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ قریب لے کے آئے، کیا محبت شفقت آپ کی لوگوں کے ساتھ تھی؟ لنگر کا انداز جو تھا نا وہ تو حیرت انگیز تھا۔ آپ کی خانقاہ میں اتنا لنگر پکتا تھا کہ تمام اجمیر کے لوگ آ کر کھانا کھاتے تھے، آئے ہائے ہائے، اور یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلا دیا، آئے ہائے ہائے ہائے، اور پھر فرمایا کہ اس دسترخوان سے اچھا دسترخوان کون سا ہو سکتا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہ جو ہیو ناٹس تھے معاشرے کے، ٹھیک ہے، ڈپرائیوڈ پرسنز تھے، ڈسیبلڈ پرسنز تھے، ان کو قریب کرنا اور ان کو کھانا کھلانا، یہ خواجہ اجمیر کی سب سے بڑی خوبصورت ادا ہے کہ جو بغیر تخصیص کے نا، بغیر تخصیص کے، مطلب رنگ و نسل، رنگ کی تخصیص نہیں، نسل کی تخصیص نہیں، مذہب و ملت کی تخصیص نہیں ہے، کیسا بھی آدمی ہے وہ آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور آپ خلوص کے ساتھ اس کے مسائل پوچھتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ تصوف ہے۔ ایک اور چیز بتائیے، جو کھانے کے لیے دسترخوان پہ نہ آتا، آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس کے گھر پر جو ہے کھانا پہنچائے، گھر بھی جاتے، یہ بھی آپ کا طریقہ، گھر بھی جاتے اور اس کی دلجوئی فرماتے اور کوشش کرتے کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو۔ ایک اور بات بتائیے، آخری بات، تاکہ بات آگے بڑھائیں، اس دور میں بھجن کا رواج تھا، بھجن کے سامنے آپ نے قول کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، یہ کیا تھا؟ جی ہاں، صوفیاء کرام جس چیز کو اپنے عہد میں زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں وہ اس کے ذریعے تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ ان کا مشن کوئی صرف قوالی نہیں تھا، ان کا مشن تبلیغ اسلام تھا، ٹھیک ہے، تو وہ معاشرہ چونکہ رسیہ تھا موسیقی کا، تو اس کے لیے آپ نے وہ بلایا ان کو قول کا طریقہ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ٹھیک، تو اصل تعلیمات ان کی قوالی نہیں ہے، ان کی اصل تعلیمات جو ہیں وہ اتباع سنت ہے، پابندی شریعت ہے۔ تو جب خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ جب مجھے رخصت کیا تو 4 باتیں مجھے بطور نصیحت ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا درویشی کے عالم میں بھی مالداروں کی طرح بے نیاز رہنا چاہیے، اور بھوکا رہ کر بھی مطمئن رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور غم کی حالت میں بھی لوگوں کے سامنے غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، دشمن سے انتقام نہیں لینا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں آخر میں فائنلی، چونکہ ظاہر ہے اتنا مواد ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ ہم کئی پروگرامز کریں تو کم ہے، لیکن آخر میں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف سلاطین وقت کی جو عقیدت ہے وہ آپ نے خاص طور پہ بتانی ہے، کیٹیگوریکل بتانی ہے۔ دوسرا، جو اکابرین امت نے جس انداز سے خراج تحسین آپ کو پیش کیا ہے وہ بھی ذرا آپ بتائیں، اور آخر میں بس سیناپسس کی صورت میں بنیادی تعلیمات آپ کی۔ جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر میں وہاں فروکش ہو گئے، وہاں پہ ڈیرا لگایا اور اپنا مرکز تربیت قائم کیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جلوہ گر ہوئے تھے، تو پھر ایک اصل حقیقی بادشاہی جو دلوں پہ حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد تھامس آرنلڈ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ انگلش میں اس پہ پورا تھیسس لکھا ہے، ایسے ہی، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اجمیر میں آ کے یہ خیر کا کام کیا اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، تو غیر مسلموں نے بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو وہ جو پرتھوی راج تھا، لارڈ کرزن تو مطلب اس کا تو تاریخی جملہ بن گیا نا کہ ایک قبر جو ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے اور دلوں پہ راج کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بالکل ایسا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک شاہی اور بادشاہی عطا فرمائی ہے جو آج بھی قائم ہے۔ اور پھر بادشاہانے وقت کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ آپ کا معتقد تھا اور حاضری دیا کرتا تھا، اور آپ نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، یہ جو پرتھوی راج تھا جب اس نے بہت زیادہ بغاوت کرنا شروع کر دی تو آپ نے کہا کہ میں نے اسے پکڑ کے زندہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت وہ آپ کے منہ سے ایسا جملہ نکلا کہ پھر بعد میں غوری آیا اور اس نے آ کے اس کو اسی طرح وہ زندہ پکڑا گیا اور کیپچر کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے تمام بادشاہانے وقت بھی پھر آپ کے معتقد تھے۔ بعد میں جب مرکز تخت دہلی منتقل ہو گیا،
اور اجمیر سے وہ ساری کی ساری جو ایک فوکس تھا وہ ہٹ کے دہلی پہ چلا گیا، تو آپ چاہتے تو پھر اجمیر سے اٹھ کے واپس دہلی آ جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ اب ہم نے جہاں ڈیرا لگا دیا، کیونکہ اپنے مرضی سے نہیں لگایا، حضور کے حکم سے آئے ہیں، پھر آپ دہلی سے اٹھے نہیں ہیں، اجمیر سے، پھر آپ اجمیر میں بیٹھے رہے اور ساری زندگی وہیں پہ گزاری اور اپنا اس تربیت کے نظام کو آپ آگے چلاتے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش جو ہے اس کو بادشاہت بھی آپ ہی کی وجہ سے ملی۔ جی جی بالکل، آپ کی دعا سے، بلکہ آپ نے خواب کے اندر بھی اس کو یہ بشارت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے تمام جو بادشاہان وقت تھے ان کے ساتھ آپ کا اسی طرح ایک خیر کا تعلق قائم رہا۔ میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، سبع سنابل ایک ہماری تصوف کی بڑی اچھی کتاب ہے، میر عبد الواحد بلگرامی جو ہندوستان کے صوفیاء میں خود بھی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے، تو آج کل چند ایسے بھی ہیں جو نام نہاد مشائخ بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے صرف جو ہے وہ اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلہ کار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اس دنیا سے گئے تو آپ اپنے پیچھے ایک جو چیزیں چھوڑ کے گئے ترکے میں، اس میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا کہ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ہندوؤں کی جو چوٹیاں یعنی بالوں کی وہ کاٹ کاٹ کے آپ پھینکتے تھے تو وہ بھرا ہوا تھا ان کے ساتھ، یعنی جب آپ ہندوؤں کو توبہ کرواتے تھے ان کے بال کاٹ کے پھینکتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وراثت میں وہ چھوڑ کے گئے تبلیغ اسلام۔ وہ ولیم اسٹوڈنٹ ہے نا جو کہ مطلب بہت مشہور طبیب بھی تھا، مصنف بھی تھا، مطلب اسکاٹش تھا، اس نے جو تقابل ادیان کے حوالے سے بھی لکھا، اس نے مطلب یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہ خاص طور پہ بات لکھی ہے کہ چھوت اور چھوت کا جو نظام وہاں پر تھا اس نظام کو بنیادی طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا۔ اور پھر جنید صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے تصوف کی جو ایک ہمہ گیر تعلیم ہے اور ایک اتحاد کی تعلیم ہے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کا پیغام، یعنی صوفیاء وہ ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف کلمہ گو کو کھانا دیں گے، آپ کے پاس جو آتا، غیر مسلم آ جاتا، ہندو آ جاتا، سب کے لیے خیر کا پیغام۔ تو اسی طریقے سے پھر آپ نے دین کے اس پیغام کو آگے بڑھایا، اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان نواز نہیں ہیں، آپ غریب نواز ہیں، جو بھی آتا ہے آپ اس کو نواز۔ بہت شکریہ تینوں احباب کا تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ناظرین اس وقت تو اجمیر جو ہے بقائے نور بنا ہوا ہوگا، تو جتنے بھی ظاہر ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین ہیں سب کو ہماری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، تمام اسکالرز کی جانب سے آپ کو عرس پاک بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک بسمک العظم ورضوانک الاکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ درویش کامل وہ ہے جس کے پاس جو بھی شخص کوئی حاجت لے کر آئے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا ناظرین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے، فیس بک پیج کو لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب موجود ہیں جو منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آئیے جناب مل کے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب عثمان کے لال آپ کا دربار ہے عالی، عثمان کے لال آپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی عثمان کے لال آپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی، اجمیر کے والی، تو ابن علی فاطمہ زہرا کا دلارا سبتین کا پیارا، تو ابن علی فاطمہ زہرا کا دلارا سبتین کا پیارا، ولیوں میں ملی ہے تجھے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی، ولیوں میں ملی
ہے تجھے کیا شان نرالی اجمیر کے والی تو سید سادات ہے اے ہند کے راجا اجمیر کے خواجہ تو سید سادات ہے اے ہند کے راجا اجمیر کے خواجہ خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ہے ڈالی اجمیر کے والی خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ہے ڈالی اجمیر کے والی دے دے مجھے کچھ والی یہ بغداد کا صدقہ اجداد کا صدقہ دے دے مجھے کچھ والی یہ بغداد کا صدقہ اجداد کا صدقہ بھر دے کہ میرا دامن امید ہے خالی اجمیر کے والی بھر دے کہ میرا دامن امید ہے خالی اجمیر کے والی جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں ٹکڑوں پہ پلا ہوں جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں ٹکڑوں پہ پلا ہوں کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی اجمیر کے والی دھن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے دھن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے لے کر در اقدس پہ وہ اخلاص کی ڈالی اجمیر کے والی عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی اجمیر کے والی اجمیر کے والی اجمیر کے والی اجمیر کے والی